بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ بچوں کے ساتھ پیارا سا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، کلام ہی کلام بھی ہوگا اور بہت پیاری پیاری باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام کلام ہی کلام ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ بچے ہوا کرتے ہیں، کچھ اشعار کی تیاری کر کے آتے ہیں اور ہم ون بائی ون ان سے ایک مصرع بتائیں گے، دوسرا مصرع انہوں نے بتانا ہوگا۔ تو پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ دونوں بچے موجود ہیں۔ جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مزمل اتاری۔ محمد مزمل اتاری۔ آپ؟ محمد حسان۔ محمد حسان۔ مزمل حسان ہمارے ساتھ ہیں۔ مزمل، آپ سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں آپ کی کیسی تیاری ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، جواب درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کا بہت خوبصورت شعر آپ نے سنایا۔ آئیے حسان کے پاس چلتے ہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ پہلا مصرع۔ چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ امیر اہل سنت کی منقبت کا پیارا سا شعر تھا، ماشاءاللہ۔ جواب درست ہو گیا ہے۔ پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ دوسرا مصرع ہے، آپ نے پہلا مصرع سنانا ہے۔ یہ دوسرا مصرع میں نے سنایا، آپ نے اس کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر میں بدن جب جلنا پڑے،
تھوڑا درست کریں اور یا الہی گرمی محشر میں جب بدن جلنا پڑے. نہیں جلنا پڑے نہیں ہے. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. غلط درست جواب درست مان لیں. جواب درست مان لیتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر ساری کثرت باتیں یہ ہیں ساری کثرت باتیں یہ ہیں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. بڑھتے ہیں حسان کی جانب. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. کیف تاریخ کلام پر سبز گنبد دیکھ کر. آپ درست دے دیا ہے. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. جواب درست ہو گیا ہے. سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. یہ التجا ہے دیدار ہو مدینے کا. سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. یہ التجا ہے دیدار ہو مدینے کا. جواب درست دے دیا ہے. پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام ہی کلام. شامل کر رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال و جواب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سوال و جواب. اس میں ہمارے سوال ہوں گے, آپ کے جواب ہوں گے. دیکھتے ہیں کون سے بچے ہمارے سوالات کے درست جوابات دے پاتے ہیں. ہمارے سیدھے ہاتھ پر ٹیم اے ہے اور الٹے ہاتھ پر ٹیم بی ہے. دیکھتے ہیں کون سے بچے زیادہ ہوشیار ہیں اور ہمارے سوالات کے درست جوابات دینے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. جسے سوال کا جواب آتا ہو اس نے ہاتھ اوپر اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, منہ سے نہیں بولیں گے. پھر اس کے بعد جس سے پوچھنا ہوگا ہم پوچھیں گے. پہلا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے, آسان سا سوال ہے. مسلمانوں پر دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 3 ہاتھ اٹھ گئے. ان کو بھی پتا ہے, انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. بھائی آپ کو پتا ہے؟ یہ چھوٹے سے بچے نے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے. چلیے پوچھتے ہیں ان سے, مائک دیجئے ذرا. جی بیٹا. 5 نمازیں. 5 نمازیں چھوٹے سے بچے نے جواب دیا ہے. مسلمانوں پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں. جواب درست ہو گیا ہے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. اچھا اس میں یاد رکھیے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. چھوٹے بچے یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر تو نماز فرض ہی نہیں, بلکہ ہمیں بچپن سے عادت بنانی چاہیے نماز پڑھنے کی. نماز ترک نہ کریں, نماز نہ چھوڑیں.
بعض اوقات ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں. بڑا شوق ہوتا ہے ان کو، سمجھدار ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں، نماز فرض نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو نماز پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں. 5 ٹائم کی نماز انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. قرآن پاک میں آیات سجدہ کتنی ہیں؟ وہ آیات جنہیں سن کر سجدہ کرنا لازم ہو انہیں آیات سجدہ کہا جاتا ہے. حسان نے ہاتھ اٹھا دیا ہے. جی حسان. 14. حسان نے بتایا قرآن پاک میں آیات سجدہ 14 ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کا نام بتانا ہے. جی دیجئے مائک ان کو بیٹا. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. جنت البقیع کا عظیم قبرستان کس شہر میں واقع ہے؟ جنت البقیع کا قبرستان کس شہر میں واقع ہے؟ ہاتھ اٹھا دیا ہے بھائی، دیجئے ان کو. مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں. جواب درست دے دیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات بھی موجود ہیں اس میں. جنت البقیع وہ خوبصورت قبرستان، وہ عظیم قبرستان جس میں دفن ہونے کی ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے، مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا فرمائے. تو پھر اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا، ہے نا؟ مدینے میں موت مل جائے، شہادت کی موت مل جائے، جنت البقیع میں سرکار کے قدموں کی سیدھ میں ہمیں مدفن مل جائے تو پیارے بچوں یقیناً ہماری خوش نصیبی کی معراج ہو. اللہ پاک ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ ٹیم اے. جی. حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ. اور والدہ کا نام؟ حضرت بی بی آمنہ. حضرت بی بی آمنہ. حضرت عبداللہ والد، حضرت بی بی آمنہ والدہ رضی اللہ تعالی عنہما. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن پاک کی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ٹیم بی. ایک ہاتھ پھر اٹھ گیا، ان کو دیں بیٹا. 114. 114 سورتیں. جواب درست دے دیا ہے. بعض اوقات ہم بچوں کی مدد بھی کرتے ہیں، انہیں کوئی سوال مشکل لگتا ہے ان کی ہیلپ بھی کیا کرتے ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ تک جو ہے انفارمیشن، آپ تک معلومات پہنچ جائے. کس نبی علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے؟ ان کو دے مائک. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، آقا علیہ السلام کی انگلی کے اشاروں سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. صلو علی الحبیب. محمد. اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کس صحابی کا لقب ہے؟ اسد اللہ، اللہ کا شیر. دیجئے مائک ان کو بیٹا. علی مولا شیر خدا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. نماز کے 7 فرائض میں سے چوتھا فرض کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع. چوتھا فرض رکوع کرنا ہے. جواب مزمل نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی سے سوال. کنگھا کون سے ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ ان کو دیں، چھوٹے بچے کو.
ان کو مائک دیں جی. سیدھے ہاتھ. سیدھے ہاتھ سے کنگھا کرنا چاہیے. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جواب صحیح ہے غلط ہے؟ درست ہے غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. کون سے ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ الٹے ہاتھ سے. الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے. ان کا جواب صحیح غلط ہے؟ غلط ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا جواب صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. ہاں بھائی سارے غلط کہہ رہے ہیں بھائی. آپ الٹے ہاتھ سے کرتے ہو؟ یاد نہیں ہے؟ ہاں نا سیدھا ہاتھ ہی بڑھتا ہے نا کنگھا کرنے کے لیے. تو ان کو دیں مائک دیں بول رہے مائک پہ. جی آپ بولیں جو بول رہے تھے. مائک لگا ہوا ہے. کنگھا کرنے میں سیدھا ہی ہاتھ پڑتا ہے. سیدھا ہی ہاتھ پڑتا ہے. الٹے ہاتھ سے کون کنگھے کرتا ہے؟ ہاں کچھ بچے ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں وہ کھانا بھی الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں. ان کا سیدھا چل ہی نہیں رہا ہوتا. لیکن یہ کہ بعض بچے میں نے دیکھے ہیں لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ لکھنے میں الٹے ہاتھ سے لکھیں گے بہت سارے کام لیکن کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں. ایسے بھی بچے ہوتے ہیں. تو دیکھیں جو جائز ہے اچھا کام ہے وہ ہمیں کون سے ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. پانی کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. ہاتھ کون سے ہاتھ سے ملانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. جی دونوں ہاتھ سے. ویسے سامنے والے کا ہاتھ جو پکڑا جاتا ہے نا وہ سیدھے ہاتھ سے. پھر الٹا ہاتھ جو ہے نا وہ سپورٹ میں رکھا جاتا ہے ایسے. ٹھیک ہے. اور سرما کون سے ہاتھ سے لگانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. اور سیدھے ہاتھ سے اور کیا کام کرنا چاہیے؟ جی پیسے کون سے ہاتھ سے لینے چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. دینے کون سے ہاتھ سے چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. ٹوپی کون سے ہاتھ سے پہننی چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. وضو کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. کلی کون سے ہاتھ سے کرنی چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے. تو جو بھی اچھا کام ہو ہمیں سیدھے ہاتھ سے کرنے کی عادت بنانی چاہیے. الٹے ہاتھ کو صرف ناپسندیدہ کاموں میں استعمال کریں. جیسے اگر جماہی آتی ہے نا جماہی تو اس کو الٹے ہاتھ سے روکیں گے سیدھے ہاتھ سے نہیں. یوں ہی ناک کان وغیرہ صاف کرنا ہے میل کچیل وغیرہ تو پھر الٹے ہاتھ سے. اچھا چلیں سوال بہترین آ گیا ذہن میں. وضو میں جب پاؤں دھوتے ہیں کون سے ہاتھ سے دھوئیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. کچھ کہہ رہے ہیں. چلے سیدھے ہاتھ سے کون کون کہہ رہا ہے؟ ایک دو ہاتھ ہیں بس. تین ہاتھ اٹھے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کون سے ہاتھ سے دھونے چاہیے؟ اور الٹے ہاتھ سے کون کہہ رہا ہے دھونے چاہیے وضو میں پاؤں؟ 1 2 3 4 5 بچے کہہ رہے ہیں الٹے ہاتھ سے دھونے چاہیے پاؤں اور 3 بچے کہہ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دھونے چاہیے. تو کیا نتیجہ نکلے گا بھائی؟ پاؤں دھونا پاؤں پہ مٹی گرد و غبار گندگی لگی ہوتی ہے نا تو اس کو سیدھے ہاتھ سے نہیں دھوئیں گے بلکہ الٹے ہاتھ سے. الٹے ہاتھ سے دھونا ہے. پاؤں کو الٹے ہاتھ سے دھونا ہے. کلی سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے. ناک میں پانی سیدھے ہاتھ سے چڑھانا ہے لیکن ناک کے سوراخ میں صفائی الٹے ہاتھ سے کرنی ہے نا. تو اس بات کا دھیان رکھیں جو اچھے صاف ستھرے کام ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے اور جو کام ناپسندیدہ ہوں اچھے نہ سمجھے جا رہے ہوں تو ان کو الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے. پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا پروگرام بچوں کے سنگ. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو باتیں سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم بچوں کے سنگ 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا